فرانس اور انڈیا کے بیچ ایک بڑی ڈیل یا بڑی پرچیز کچھ ہی دنوں میں آپ کو نظر آئے گی۔ یہ ایک ملیٹنٹ ایکسس ہے، اور جب یہ ملیٹنٹ ایکسس ایک خاص حد تک پاکستان میں بغاوتیں بھڑکا دے گا تو پھر یہ مشرقی پاکستان کی طرح بھارتی فوج پاکستان میں داخل ہونے کے لیے بالکل ہماری سرحدوں پر تیار بیٹھی ہوئی ہے۔ کیونکہ ہم اندر سے تو کمزور ہیں، تو کشمیر کا کیا مقدمہ کہاں لے کر جائیں گے؟ ہمیں وہ استطاعت ہی نہیں رہی کہ کشمیر پہ ہم یہ کچھ کر سکیں۔ اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت جلدی پولیٹیکلی بھی آپ غلام ہوں گے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی سرزمین پر بھی دشمن قبضہ کر۔ فرینچ بریگیڈیئر کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ فرانس اس وقت یہ ایویلیویٹ کر رہا ہے کہ انڈیا کا پناکا مودی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پاکستان کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ 370 جب تھا تو جس ہاتھ میں آج کاپی قلم اور کتاب اور ترنگا جھنڈا ہے نا، اسی بچوں کے ہاتھ میں تب جلا ہوا ٹائر اور پتھر ہوا کرتا تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ خریدنا چاہتے ہیں۔ اور انڈیا's ٹاٹا گروپ اینڈ فرانس ایئر بس ہیو آلسو سائنڈ این ایگریمنٹ ٹو مینوفیکچر سویلین ہیلی کاپٹرز ٹوگیدر۔ ہماری حکومتیں اس برتن کی طرح ہیں جو صرف نیچے سے ہی نہیں لیک کرتا، وہ ٹاپ سے بھی لیک کرتا ہے۔ یہ ایسا بدنصیب پاکستان کی معیشت ایک ایسا برتن ہے۔ اٹ ہیز بین آرڈرڈ بائی آرمینیا۔ آرمینیا پہلے ہی ان کا آرڈر دے چکا ہے، تو آرمینیا اور کچھ اور کنٹریز ان کا پہلے ہی آرڈر دے چکے ہیں، جس کا مطلب ہے یہ ان کی ایک کامیاب میک ان انڈیا پروڈکٹ ہے۔ نمسکار دوستوں، فرانس کے ٹاپ آرمی آفیسر نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی جلد وہ بھارت سے پناکا میسائل خریدنے والے ہیں، اور یہ سٹیٹمنٹ اتنی بڑی ہے کہ نہ صرف انڈین میڈیا بلکہ پوری دنیا اس پر بات کر رہی ہے، اور ایک ہسٹری میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ویسٹرن دیش جو کہ UN کا ممبر ہے وہ بھارت سے ڈیفنس ایکوپمنٹس خریدنے کی بات کر رہا ہے۔ اور اگر فرانس بھارت کے پناکا میسائلز خریدتے ہیں تو فرسٹ آف آل میڈ ان انڈیا کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا، کیونکہ فرانس کے بعد دھیرے دھیرے اور باقی دیش بھارت سے ڈیفنس ایکوپمنٹس خریدنے لگیں گے۔ ویسے ہی فرانس اور بھارت کے رشتے بہت اچھے ہیں، اور آرمینین فرانس USA نے پہلے بھی بھارت سے کئی سارے ڈیفنس ایکوپمنٹس خریدے ہیں اور اس کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ اسی ٹاپک پر چلیے آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ معاشی طور پر آزاد نہیں ہیں تو اچھی طرح سمجھ لیں کہ بہت جلدی پولیٹیکلی بھی آپ غلام ہوں گے، اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی سرزمین پر بھی دشمن قبضہ کر لیں۔ تو پاکستان کے خلاف جو سب سے خوفناک جنگ اس وقت برپا ہے، جیسے کہا کہ انڈیا کو تو چلو ہم ہینڈل کر لیں گے، TTP اور BLA کے تو ہم ویسے ہی دانت توڑ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے آرمی اور ہماری پوری اسٹیٹ پورے ریسورسز اس کے خلاف لگا رہی ہے۔ لیکن یہ دو ایکسس ہیں جس پر ریاست پاکستان بالکل کام نہیں کر، اور میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو سب سے زیادہ تخریب کاری ہماری نوجوانوں کے ذہنوں میں ہو رہی ہے وہ نظریاتی تخریب کاری۔ نوجوان پاک فوج کے خلاف ہو گئے ہیں، نظریہ پاکستان کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ پاکستان بنایا کیوں تھا، یہ سوال اٹھانے لگے ہیں کہ یہ پاکستان صوبوں کے وسائل لوٹ کر کھانے لگتا ہے، اسی لیے دہشت گردوں کی صفوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پڑھے لکھے نوجوان خودکش حملے کرنے پر آ گئے کہ پاکستان ان کے وسائل لوٹ رہا ہے۔ آپ نوٹ کریں منظور پشتین کے مارنگ کے ایک ہی الفاظ ہے کہ پاکستان ہمارے وسائل لوٹ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غربت تو پورے پاکستان میں ہے، اور غربت کیوں ہے پورے پاکستان میں؟ اس معاشی دہشت گردی کی وجہ سے جو پاکستان کے سیاسی حکمران اس پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں۔ تو جب تک کہ آپ اکنامک ٹیررزم کو بھی ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ڈکلیئر نہیں کریں گے، اسی طرح جس طرح آپ نے TTP اور BLA کو ڈکلیئر کیا، جس طرح آپ طاقت اور تلوار کے زور پر BLA اور TTP کو کچل رہے ہیں، اسی طرح آپ کو معاشی دہشت گردوں کو بھی کچلنا ہوگا، اسی طرح فوجی عدالتوں میں ان کو لے کر آنا ہوگا، کیونکہ یہ جو فساد برپا کرتے ہیں اس فساد سے کہیں زیادہ بڑا ہے جو TTP اور BLA اور سوسائڈ بامر اس پاکستان میں برپا کرتے ہیں۔ کیونکہ ایک پرائم منسٹر یا صوبے کا چیف منسٹر یا ایک وزیر جو ملک کو کھربوں روپے کا نقصان پہنچاتا ہے، پورے ریاستی ادارے تباہ کروا دیتا ہے، پورے ملک کو مقروض کر دیتا ہے، وہ زیادہ بڑا دہشت گرد ہے اس سوسائڈ بامر کے مقابلے میں کہ جس کی وجہ سے 20-30 لوگ مارے جاتے ہیں۔ یعنی آپ کو ہم صرف مثالیں دیتے ہیں۔
اور اس کے اوپر ہم مزید پروگرام کریں گے, آپ کو اسٹیٹسٹکس, فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں گے. ابھی صرف جنرلی ہم آپ کو آؤٹ لائن دے رہے ہیں کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اس معاشی دہشت گردی سے نکالنے کی. پاکستان کی ریاست اور خاص طور پر مسلح افواج کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ نے معاشی دہشت گردوں کو سولی نہ چڑھایا, اگر آپ نے ان کے ساتھ وہی سلوک نہ کیا جو آپ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے دہشت گردوں کے ساتھ کرتے ہیں, اگر آپ نے اللہ کا حکم نافذ نہ کیا ان معاشی دہشت گردوں کے اوپر, تو پھر آپ چاہے کتنی بڑی ایٹمی طاقت کیوں نہ بن جائیں سوویت یونین کی طرح, یا کتنی بڑی وسیع امپائر نہ بن جائیں خلافت عثمانیہ کی طرح, آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا اس پاک سرزمین کی سیاست اور اس کے جغرافیے کا دفاع کرنا. یہ بھارت جو اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے اس پاکستان پر قبضہ کرنا چاہتا ہے, اس سے پہلے ان کو پاکستان کو ایک بالکل مفلوق الحال, ایک غریب ریاست بنانا ہے کہ جو اپنی تنخواہیں بھی ادا نہ کر سکے, جو اپنے میڈیکل بلز کلیئر نہ کر سکے, جو اپنے لوگوں کو آٹا اور چاول نہ کھلا سکے, جو اپنے بنیادی فیول اور پیٹرول اور تنخواہیں اور صحت کا خرچہ بھی نہ اٹھا سکے. اور ایکچولی اب یہ ریاست پاکستان کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ بغیر قرض کے یہ حکومت اب ایک دن نہیں چل سکتی. اس قدر خوفناک صورتحال ہے معاشی دہشت گردی کے نتیجے میں کہ اگر پاکستان کی ریاست نے اس وقت معاشی دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا اور وار فوٹنگز پر ان دہشت گردوں کو ایلیمنیٹ نہ کیا, اور جو یہ لوٹی ہوئی دولت لے چکے ہیں ریاست پاکستان سے اس کو واپس نہیں نکالا, پھر اللہ نہ کرے ہمارے انجام بھی سوویت یونین یا خلافت عثمانیہ یا مغل امپائر جیسا ہو جائے گا. اب یہ جو پناکا MK1 از اے فری فلائٹ آرٹلری راکٹ ایریا بمبارڈمنٹ سسٹم ود اے رینج آف 38 kilometers, quick reaction time and a high rate of fire. A single Pinaka system fires 12 rockets from a multi-barrel launcher in 144 seconds while a battery can fire 72 rockets. Anyways, اس کی تو بہت ساری ڈیٹیلز ہیں, میرا خیال ہے کہ یہ تو ہماری اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے. اچھا, اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ in what could be a major success for the Make in India scheme in the defense sector. A top French army officer said that they were evaluating the Indian Pinaka multi-barrel rocket launcher system for their requirements. ہر جگہ پر یہی ہے کہ جو میجر سکسیس اس وقت میک ان انڈیا کی کہی جا رہی ہے, اگر ہم اس کو دیکھیں ڈیفینس یا یہ والا انہوں نے سسٹم لیا, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پہ میک ان انڈیا کی جو پالیسی ہے وہ کیسے کامیاب ہو رہی ہے. اچھا, اور اس کے لیے یہ بھی ہوتا ہے جب کوئی کنٹری اس کے اوپر کہتا ہے نا کہ ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ہم یہ, اس میں دیکھیں نا, اس میں کامیابی حاصل کرنا بھی بڑی بات ہوتی ہے نا. انڈیا نے صرف کہا نہیں, ان کی گورنمنٹ نے صرف یہ کہا نہیں کہ ہم یہ بنائیں گے, ہم ہب بنائیں گے, ہم یہ بھی بنائیں گے, بلکہ انہوں نے کر کے دکھا دیا.